آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جو اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، پہلے ان کے ڈیفنس منسٹر نے، پھر نیتن یاہو نے بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے علی لاریجانی کو شہید کر دیا ہے۔ یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ تھے اور اس وقت ڈیفیکٹو سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں ایران کے تھے، اگرچہ مجتبیٰ خامنائی صاحب ہی ہیں، بٹ وہ بھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس حالت میں ہیں کیا نہیں ہے۔ ان کے نام پہ ٹویٹس آتے ہیں، آرڈرز آتے ہیں، بٹ ہی واز دا فیس آف دا ایرانین گورنمنٹ۔ اور یہ معمولی شخصیت نہیں تھے، بڑی امپورٹنٹ آدمی تھے، 12 سال تک اسپیکر رہے، پھر مختلف عہدوں پہ رہے، ہینڈ پک کیا ان کو علی خامنائی صاحب نے، پر ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایک گلوبل گریویٹاس بھی تھا، ان کا بڑا وزن بھی تھا۔ اور جب یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مجھے یاد ہے جب فورن منسٹر جا رہے تھے ڈفرینٹ خلیجی ممالک میں، تو وہاں پہ یہ سوال اٹھتا تھا کہ جی آپ جو بات کریں گے وہ پاسداران اور دوسرے اس کو کیسے قبول کریں گے۔ تو پھر لاریجانی صاحب گئے اور میڈیا میں یہ بھی اسپیکولیشن شروع ہوگی کہ لاریجانی صاحب فورن منسٹر ہیں کہ راکچی صاحب ہیں۔ اس حد تک ان کا وزن تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہیں اس وقت ایرانین رجیم کے اور جو فوجی عنصر ہے اس کے درمیان کا یہ پل تھے۔ اگر یہ شہید ہو گئے، ابھی تک ایران نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی، ڈینائل نہیں کیا، لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اگر یہ شہید ہو گئے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا ٹرمپ جس کو ابھی تک نیتن یاہو نے گھسیٹا ہوا ہے جنگ میں، اور وہ رجیم چینج سے کافی دنوں سے بات نہیں ہو رہی تھی، کیا اب امریکن اس میں حوصلہ پکڑیں گے؟ رجیم چینج بھی ان کا گول بن جائے گا؟ نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر لاریجانی صاحب کی جو شہادت ہو گئی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا ایران اور دبک جائے گا؟ لیکن بہت ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ نہیں، اب ان سے بھی جو سخت رویہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اور لیڈرشپ پوزیشنز میں آئیں گے، اور یہ جنگ میں مزید اور سختی آئے گی۔ کچھ لاریجانی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ واحد شخص ہیں جو نیگوسیشنز بھی کروا سکتے ہیں، جو بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور جو نیوکلیئر ٹاکس ہو رہی تھیں اس کو بھی یہی اوورسی کر رہے تھے، اور یہی فیس تھے ایران کا جس کو بڑی حد تک ماڈریٹ ایک فیس کہا جاتا تھا۔ ہارڈ لائنر تھے لیکن اس کے اندر ماڈریٹ ان کو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا جنگ پہ کیا اثر ہوگا؟ جو کینٹ ان کا نام ہے، یہ ڈائریکٹر تھے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر امریکہ کے۔ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور ریزائن انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ یہ ٹاپ آفیشلز میں سے پہلا ریزگنیشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے یہ کچھ اسرائیلی لوگ آفیشلز اور امریکہ کے سرٹن میڈیا، انہوں نے مل کے ایک جھوٹ کا ماحول بنایا، اور اس ماحول سے آپ کو بھی مس لیڈ کیا، اور یہ آپ کو کنونس کر دیا گیا کہ ایران پہ جنگ ناگزیر ہے، اور یہ ہو گیا ہے۔ اور ان کا جو لیٹر ہے بڑا ٹھیک ٹھاک ایموشنل قسم کا لیٹر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے اپنے خط ریزگنیشن کے شروع میں کہا ہے کہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔